أشرف الأعراب والعجم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ ایک مقولہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر، اس کی باتیں کثرت سے کیا کرتا ہے۔ اور ہم عام ماحول کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں، معاشرے کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کا لگاؤ، انسان کا تعلق، انسان کی محبت جن چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے، جن شخصیات کے ساتھ ہوتی ہے، انہی کا تذکرہ اس کی تمام باتوں میں نمایاں نظر آیا کرتا ہے۔ اور ہماری محبت، ہمارا لگاؤ، ہمارا تعلق مسلمان ہونے کے ناطے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا ضروری ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین سے، اس کے بچوں سے، حتیٰ کہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے تو ان کا تذکرہ بھی ہماری باتوں میں، ہماری مجلسوں میں کثرت سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کا ضابطہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کس طریقے کا ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن باتوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، کن کن چیزوں کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ جب ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھتے ہیں تو جہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضر اور سفر کو ذکر کیا ہے، وہیں انہوں نے اس امت پہ یہ ایک عظیم احسان کیا ہے کہ اس امت کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کو بھی ذکر کیا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے ان کا ہمارے اوپر، اس لیے کہ وہ محبوب کل جہاں ہیں اور ہم سے دور ہیں، ہم نے ان کی زیارت نہیں کی۔ ہم آج صرف ان حلیہ کو جو صحابہ اکرام نے بیان کر دیا اس کو دیکھ کے تسکین حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارے محبوب اس طرح کے تھے، ہمارے محبوب اس طرح کے تھے۔ اور مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ کام کیا ہے، اور اس پہ باقاعدہ بعد کے اندر محدثین نے کتب لکھی ہیں، بے شمار کتب لکھی گئی ہیں۔ احادیث کی کتابوں کے ضمن کے اندر بھی ابواب قائم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور خصائل اور شمائل کو بیان کیا گیا ہے، اور الگ سے مستقل اس کے لیے رسائل اور کتب بھی لکھی گئی ہیں۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی جامع ترمذی صحاح ستہ کی اہم کتب میں سے ہے، انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے شمائل المحمدیہ کے نام سے، جو شمائل ترمذی کے نام سے مشہور ہوئی ہے، کہ امام ترمذی نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، خصائل اور عادات ذکر کی ہیں، ان کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 56 ابواب قائم کیے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کے معمولات بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی اس کے اندر ذکر کر دی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے کہ نہ تو بہت زیادہ لمبے تھے،
جس کو ہماری زبان میں عام طور پہ لمبوترا کہہ دیتے ہیں، یہ ایک عیب شمار ہوتا ہے، عام ماحول سے ہٹ کے جو چیز ہوگی وہ اچھائی نظر نہیں آتی اس کے اندر. تو اس طرح لیس بالطویل البائن، بہت زیادہ لمبے قد کے نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ولا بالقصیر، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے قد کے تھے، بلکہ فرمایا کہ اس کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک تھا. اور اس کے بعد فرمایا وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْحَقِ، اور نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بہت زیادہ سفید چونے کی طرح تھے، اور نہ ہی ولا بالآدم، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گندمی رنگ کے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں سانولا پن آتا ہو. اور اس کو دوسری روایات کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملیح تھے، کہ جس کے اندر سفیدی میں سرخی کا رنگ آتا ہے، سرخی مائل جو رنگ ہوتا ہے سفیدی کے اندر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت تھی. تو ایسے حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی شانہ نے بنائے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے حق تعالی شانہ نے ظاہری طور پہ کمالات کے ساتھ اس دنیا بھیجے، کسی کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اللہ کے پیغام رساں تھے. اگر ان میں کوئی عیب پایا جاتا تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے، کسی بھی نبی میں نہیں. پھر ان انبیاء میں حق تعالی شانہ نے حسین ترین جو بنایا ان کا تذکرہ قرآن نے کیا، سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے حسن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں ان کے کانوں تک پہنچتی تھیں، وعلیہ حلۃ حمراء، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک سرخ رنگ کا جوڑا تھا، اور اس سرخ رنگ کے جوڑے کے اندر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی اور حسین شخص نہیں دیکھا. کتنے حسین اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے تھے. اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانہ قد تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، قدم جما کے اور تیز تیز چلا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے آخر میں جا کے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ ختم النبوہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان میں پشت کی جانب ختم نبوت تھی. وَهُوَ خاتم النبیین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے. وَأَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے. وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرًا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کے اعتبار سے سب سے زیادہ معزز تھے. وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقًا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لہجے کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ نرم تھے. اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقول ناعتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنے والا شخص یہ کہنے پہ مجبور ہو جایا کرتا تھا کہ لم ارى قط مثلہ قبل و بعد، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور ان کے بعد ان کی مثل کبھی کوئی شخص دیکھا ہی نہیں ہے. اور یہ ممکن بھی نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مداح رسول ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرتے ہوئے اشعار کے اندر اس کو ذکر کرتے ہیں. خود فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ میری آنکھ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین شخص کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اور دوسرے مثال میں یہ بتلا دیا کہ وجہ کیا ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ کسی ماں نے کسی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین و جمیل کوئی شخص جنا ہی نہیں ہے، تو کیسے میں ان کو دیکھ سکتا تھا، یہ ممکن ہی نہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے، ہر برائی سے، وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اس سے پاک پیدا فرمائے گئے ہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چاہت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا گیا ہے. تو اتنے حسین و جمیل، اتنے خوبصورت نبی حق تعالی شانہ نے ہمیں عطا کیے ہیں. حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے ماموں ہند بن حالہ سے روایت کرتے ہیں. یہ ہند بن ابی حالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے ہیں.
اس وجہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہونے کی وجہ سے یہ حضرت حسن بن علی ان کو ماموں کہہ رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کان وصافن، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو کثرت سے بیان کیا کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بھی ذرا بتلا دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت حسن کی عمر 7 سال تھی، اور 7 سال کا بچہ جو ہے وہ ذرا جوانی میں جب جاتا ہے تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ بھول جاتا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے چہرے سے جو ہے وہ بھول جاتی ہیں، اس کے ذہن سے، اس کی میموری سے نکل جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پوری طرح یاد نہیں تھا، تو ان سے پوچھ لیا۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو بیان کیا ہے، اور ایک تو وہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا لیکن لمبائی کی طرف مائل تھا، کہ جب بھی کسی مجمع میں کھڑے ہوتے تھے تو کبھی کسی دوسرے سے چھوٹے نہیں دکھائی دیتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر لمبے قد کا کوئی ہوتا بھی مجلس میں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹا ہی دکھائی دیا کرتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ بدر کی طرح تھا، 14ویں کے چاند کی طرح تھا، اور فرمایا کہ روشن تھا ان کا چہرہ، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی داڑھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک تھوڑی ابری ہوئی تھی، بظاہر دیکھنے میں بڑی لگتی تھی لیکن جب کوئی قریب آتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے اس سے نور اٹھ رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی پتلیاں سیاہ تھیں، بالکل کالی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو جو تھے وہ باریک تھے، جیسے آج بنائے جاتے ہیں یہ خوبصورتی کے لیے، قدرتی طور پہ حق تعالی شانہ نے ان کو باریک بنایا تھا، اور ان کے درمیان میں فاصلہ تھا، دونوں آپس میں جڑے ہوئے نہیں تھے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو نرو تھی وہ غصے کے وقت جو ہے وہ ابھر جایا کرتی تھی جب، اور محسوس ہو جایا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غصے میں ہے، اور فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا تھا یوں لگتا تھا جیسے چہرہ مبارک پہ موتی جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے 2 دانت ان کے درمیان میں تھوڑا فاصلہ تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرمایا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے، تو یوں لگتا تھا کہ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نکل رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ نے ظاہری طور پہ حسین و جمیل بنایا۔ حق تعالی شانہ نے عام انسانوں کے بارے میں یہ کلیہ بیان فرما دیا، قسمیں کھا کے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ احسن تقویم ہر انسان کے لیے ہے، تو وہ جو خود اس خالق کائنات کا محبوب ہے اس کی تخلیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق حق تعالی شانہ نے کتنی خوبصورت کی ہوگی، وہ صحابہ کرام کی ان روایات سے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کا ذکر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرنا، یہ اس وجہ سے ہے کہ آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کے اندر اضافہ ہو جائے، جو ایمان کی جڑ ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہے۔ اس کے اگرچہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ثنا کر سکیں، پوری تعریف کر سکیں، یہ تو صحابہ کرام جو بیان کر رہے ہیں ان میں سے اکثریت کی روایات ایسی ہیں، آپ دیکھیں اگر ذخیرہ احادیث کو تو یہ معلوم پڑتا ہے کہ صحابہ کرام نفی کے صیغے لا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی نہیں تھے، اس کے بیچ میں تھے، اس کے بیچ میں تھے، اس کے بیچ میں تھے۔ کسی چیز کو جب بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر انسان جو اس میں کمیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ آئیڈیا دینا چاہتا ہے کہ انتہا کے خوبصورت چیز تھی، تو اس طرح صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور اس کو جو ہے وہ شاعر نے بھی کہا لا يمكن الثناء كما كان حقا، کہ جس طرح ان کا حق ہے ویسے ہم ثنا ان کے کر ہی نہیں سکتے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی اس دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جب حق تعالی شانہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کر دیے، یہ عطا کرنے کے بعد ہم سے مطالبہ کیا کیا گیا ہے؟ ہم سے مطالبہ یہ کیا گیا ہے
کہ یہ میرا محبوب تمہاری طرف نبی بن کے آیا ہے، اس کو تم بھی محبوب بنا لو اور اس کو تم بھی اپنا رہنما بنا لو، اس کے پیچھے چل پڑو، اس کی محبت میں غرق ہو جاؤ، اس کی باتیں مان لو، اس کے پیروی کر لو، تو تمہیں میں اس دنیا میں بھی کامیاب کر دوں گا اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی بھی تمہارا مقدر ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمارے لیے کس طرح باعث خیر ہے کہ یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا یہ بنیادی اور یہ ہمارے لیے تب آسان ہوتا چلا جائے گا جس طرح ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی چلی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ تب آسان ہوتی چلی جائے گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اس وجہ سے ہر مجلس کے اندر اور ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ حق تعالی شانہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور کامل اتباع نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني